السلام علیکم بزم عزیز. ہمارا آج کا موضوع، آج کے ماحول ہماری زندگی سے بہت قریب، اتنا قریب کہ یہ وہ موضوع ہے جس نے کئی گھرانوں کے سکھ چین کو تباہ کر دیا ہے. یہ وہ موضوع ہے جس نے کئی جوانوں کی زندگیوں کو، جس میں اب لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہیں، مرد و خواتین دونوں ہی شامل ہیں، کہ جن کو ڈسٹرب کر کے رکھ دی ہے، اور ان سے جڑی ہوئی نسل کو بھی، بلکہ گھروں کے گھر اس مصیبت کی وجہ سے پریشان حال ہیں. اور یہ موضوع ہے ڈرگس کا استعمال. ڈرگس کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو وہ وقت تھا کہ جس میں سے شراب پینے والوں پہ چرس اور افیون اور بھنگ کا استعمال کرنے والوں کو برا سمجھا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں ایک نیگیٹو رویہ تھا جو ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشاور چیز کو حرام قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کا استعمال کہ جو انسان کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دے اور اس کو اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ رہے، تو اس سے ممانعت فرمائی ہے. شراب کو اسی لیے ام الخبائث قرار انہوں نے دیا کیونکہ یہ اور اس کے پینے اور پلانے والوں پر لعنت فرمائی کہ یہ انسان کو ہوش و حواس سے ایک لوہر سے بیگانہ کر دیتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز خمر ہے اور خمر حرام ہے، یعنی نشاور چیز اشیاء کا استعمال حرام قرار دیا گیا، جس میں شراب ہے، چرس ہے، افیون ہے، بھنگ ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، ربط اور یہ شیشہ جو اب گھروں میں بھی عام ہے. تقریباً پاکستان کے 70% گھروں میں اس کا استعمال بھی ہے. بچے اپنے بیڈ رومز میں استعمال کر لیں یا گیدرنگ میں استعمال کر لیں یا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہوئے استعمال کر لیں یا کسی کیفے میں، ریسٹورنٹ میں، کہیں بھی، یا ایک دوسرے کے گھر. تو یہ چل رہا ہے، لیڈیز بھی استعمال کر رہی ہیں. تو یہ تو چیزیں یہ سب حرام ہیں کہ جس میں بھی تمباکو کا استعمال ہے. جو بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے اور جس کو آپ کو چھپ چھپا کر کرنے کے پابند ہیں، تو اس چیز کی تو ممانعت فرمائی گئی ہے. اور یہ وہی ڈرگز ہیں کہ جو انسانی رگوں میں اتر جاتی ہیں تو وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ برے بھلے کی اسے تمیز ہی نہیں رہتی. وہ سمجھتا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہوں. اور گھر والے بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ یا ان کی بچی ایک منشیات کے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں، تو انہیں ندامت فیل ہوتی ہے. وہ کوروں سے بات کر نہیں سکتے، وہ علاج کروانے سے بھی ڈرتے ہیں. انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے اس بات سے ڈرتے ہوئے یہ تو نہیں کہ آپ اپنی نسل کو باڑ میں جھونک دیں اور ڈرتے رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اب تو چھپے چھپے پر کلینک کھلے ہوئے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے کلینک ہیں جو کہ باقاعدہ وہ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور وہاں پر تھراپیز بھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض کا علاج کرنا کچھ اتنا مشکل نہیں رہا. ظاہر ہے مریض تو پہلے ڈینائی کرتا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا کہ بھئی وہ کسی نشاور چیز کا استعمال کرتا ہے. جو بھی انسان جو بھی نیگیٹو کام کر رہا ہے وہ کوئی مانتا ہے؟ وہ نہیں مانتا، کیونکہ وہ نفس کا غلام ہو چکا ہوتا ہے. نفس اتنا غالب آ چکا ہوتا ہے کہ اسے تو برے بھلے کی تمیز ہی نہیں رہتی. تو اس میں سب سے بہتر حل یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ گھر والے اسے برا بھلا کہتے پھریں، لعنت ملامت کرتے پھریں اور اسے منہ بنائے رکھیں اور اسے اس کے گٹھیا ہونے کا احساس دلائیں، تو یہ زیادہ سچویشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بہتر اور پازیٹیو حل ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس بچے کو، یا آپ کے گھر کا خدا نخواستہ جو بھی فرد ہے جو کہ ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس حد تک جا چکا ہے کہ اس کا واپس آنا ناممکن ہے، تو آپ اس کے لیے ضرور کسی یہ کلینک سے رابطہ کریں، وہاں پر بچے کو پہنچائیں. بچے کو ذہنی طور پہ وہاں پہ خود ہی کاؤنسلنگ کر کے، سیشن کر کے ایسا ماحول اسے دے دیا جاتا ہے کہ وہ علاج کروانے کے لیے، اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے ہر انسان ایک بھرپور زندگی جینا چاہتا ہے. تو اب اگر یہ ہم دیکھتے رہیں، یہ ڈرتے رہیں کہ نہیں بھئی کیسے اسے لے کے جائیں گے، وہ تو مریض تو برا مانے گا، وہ تو لڑے گا بھی، وہ تو تسلیم ہی نہیں کرے گا. جو بھی شخص جو بھی کر دیکھے نا، چور اگر چوری کرتا ہے تو وہ مانتا کب ہے؟ وہ تو ظاہر مانتا نہیں ہے. کوئی بھی جرم، نشہ جرم ہی ہے کہ جس سے قرآن و حدیث میں روکا گیا. اور ایک جرمن ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنے شراب خانے بند کر دو، تمہارے آدھے ہاسپٹل اور جرائمانے خود ہی بند ہو جائیں گے. تو گویا کہ جب غیر مسلم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس ڈرگز نے کیا کیا حالات معاشرے کے، سوسائٹی کے کر دیے، اور اب جس طرح دن دہاڑے سرے عام نہ موقع دیکھا جاتا ہے نہ محل دیکھا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر ٹریفک سگنلز پہ بھی جگہ جگہ آپ کو، اور اب بھی منشیات کے عادی لوگوں کی، ڈرگس کے عادی لوگوں کی پہچان کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہا، پہچان کر لی جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ زہر جو قوم کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے اور جس کے نتائج بہت سخت ہیں آنے والی جنریشن کے لیے، موجودہ جنریشن کے لیے، اور جو جنریشن سفر کر رہی ہے، یعنی پیرنٹس، گھر کے بڑے کہ جو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح نشے کی دلدل میں اترتے ہوئے، تو بہتر حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو وہ ادارے، وہ کلینک جو ڈرگس کا علاج کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے مریض کے ڈینائی کرنے کے باوجود آپ اپنے پیشنٹ کو وہاں تک لے کے جائیں. وہاں پر ایسے سیشن ہوں گے، اس طرح سے اس کی کاؤنسلنگ ہوگی. یہ مت بنا لینا کہ بھی مریض راضی ہو، وہ حامی بھرے تو پھر ہی ہم اسے لے کے جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ پہلے تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس پہ سختی کریں تو اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک دم سے کسی سے ڈرگس کی عادی کو ڈرگس سے پیچھے لے کے آنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. یہ کٹن مرحلہ ہے، اور یہ صرف وہی ادارے کر سکتے ہیں جہاں پر باقاعدہ اس ٹریٹمنٹ کی سہولت ہوتی ہے. کس طرح سے ان لوگوں کو
ज़िंदगी की तरफ वापस ले आते हैं। और जब भी डॉक्टर देखता है अपने मरीज़ को संभलते हुए कि मैं किसी को ड्रग्स के माहौल से, उस दलदल से खींच के बाहर ले आऊँ, तो वो मसीहा भी खुश होता है, वो भी नाम होता है, और माँ बाप भी खुश होते हैं कि उनके भी घर की जो आधी खुशियाँ ड्रग्स के अंधी कुएँ में गिर रही होती हैं, और वो ख़ुद भी कतरा कतरा नुचड़ रहे होते हैं, तो उन्हें भी उनका खोया हुआ इत्मीनान हासिल हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अपना बिहेवियर, आपके घर में अगर कुछ ऐसे हैं खुदा नहासा, तो उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें, उन्हें लानत मलामत मत करें। अगर वो आपकी नरमी से, आपकी मोहब्बत से, आपकी तवज्जो से वादा बार बार करने के बावजूद वादा तोड़ते हैं और ड्रग्स को नहीं छोड़ते हैं, तो आप उनका बाकायदा ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, और उनकी कंपनी को, उनके दोस्तों की सोबत को भी बदलने की कोशिश करें, क्योंकि सोबत का भी बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर सोबत बदल दी जाए, माहौल बदल दिया जाए, तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए अमली तौर पर कदम उठाना होगा, और डॉक्टर्स को तक लेके जाना, मरीज़ को वहाँ पर पहुँचाना, क्योंकि इस तरह अगर फैमिली में आप इसे रखेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, लानत करते रहेंगे, या दूसरी के फैमिली तक लोगों का, रिश्तेदारों को बताना चल जाए, तो इस तरह तो पूरी फैमिली मुंतशिर हो जाती है, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। छोटे बड़े हर एक की नज़र में ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा भी ये शख्स ड्रग्स का आदी है और इसके साथ कुछ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है। और अगर आप उसे कुछ अरसे के लिए क्लिनिक में एडमिट करवा देंगे, तो वहाँ पर उसकी ड्रग्स का जितना वो आदी हो चुका है, रफ्ता रफ्ता उसका इलाज हो जाएगा, और वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। और आपको भी दिन रात की उस बेचैनी से, इंतशार से, क्योंकि अब डे बाय डे जिस तरह तेज़ी से ड्रग्स के आदी लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था। 90s की दहाई से ये ड्रग्स का मामला शुरू हुआ, और चलते चलते टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ ड्रग्स ने भी बहुत तरक्की की। तरह तरह के नित नए नशे जो हैं वो मंजर आम पर आते गए, और नस्ल जो है, जवान नस्ल इस दलदल में उतरती चली गई। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी भी इदारे से रिव्यू फरमाएँ, डॉक्टर से जो ड्रग्स का इलाज करते हैं उनसे रिव्यू फरमाएँ, और अपने फैमिली मेम्बर को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएँ।